بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ المعروف امام اہل سنت احمد رضا خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے عرس کا یہ مہینہ ہے۔ اسی کی مناسبت سے آج کی گفتگو اعلی حضرت کے نام ہے۔ میں اعلی حضرت کے حوالے سے چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ احمد رضا خان صاحب کی علمی کاوشوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بالخصوص جس وجہ سے میں احمد رضا خان صاحب کا احترام کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، وہ ہے عشق رسول کا جذبہ۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ آج بات کروں گا۔ بھائیوں اور دوستوں، جس نے بھی یہ شعر لکھا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، اس بندے پر لاکھوں سلام ہو۔ اور یہ بات یونیورسل ٹروتھ ہے بر صغیر میں۔ احمد رضا خان صاحب نے جس انداز میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو بیان کیا، آپ کی تعظیم کا درس دیا اور آپ کی عظمت اور محبت کو دلوں میں اجاگر کیا، اعلیٰ حضرت کے اس عمل کا کوئی ثانی نہیں۔ احمد رضا خان صاحب کے علمی کام کو دیکھیں، فتاوی رضویہ کا آپ مطالعہ کریں۔ 30 جلدیں اس مرد قلندر نے اکیلے ہو کر فقہی مباحث کو چھیڑا ہے، قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ بہت سے علماء اہل علم احمد رضا خان صاحب کے اس علمی کام کی تحسین کرتے ہیں۔ علماء دیوبند میں ایسی شخصیات موجود ہیں جو اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کی تحسین کرتے ہیں۔ بہرحال علمی اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں، کسی کی جو اچھی بات ہے، جو خوبی ہے، اسے کھل کر بیان کرنا چاہیے، لیکن میں بیسیکلی بات کرنا چاہوں گا عشق رسول پر۔ تاجدار کائنات سے متعلق قرآن نے یا خود حدیث میں آقا علیہ السلام نے جو ادب و تعظیم بیان کی ہے اپنی ذات سے متعلق، کیا مسلمان اسی ادب و تعظیم کو مانتے ہیں؟ تاجدار کائنات کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو عوام میں تاثر کیا ہے حضور کی ذات کو لے کر؟ ہم کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کہ فلاں آدمی آقا علیہ السلام سے معاذ اللہ بغض رکھتا ہے۔ میں تو کبھی یہ بات نہیں کرتا، میں اتحاد امت کا داعی ہوں۔ ہم سب آقا علیہ السلام کی محبت کی خیرات بانٹنے آئے ہیں۔ کسی کو حضور کا گستاخ کہہ کر اسے حضور کی رحمت سے دور کر دوں، ہرگز نہیں۔ میں دعوت دوں گا تاجدار کائنات کے ادب کی، آپ کی محبت کی، آپ کی تعظیم کی، اور یہ کام کیا ہے اس مرد قلندر نے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے۔ آپ کا نعتیہ کلام حدائق بخشش کے نام سے معروف ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بعض ایسے اشعار ہیں جن سے کوئی علمی اختلاف ہو سکتا ہے، علمی اختلاف تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی سوچ، اعلیٰ حضرت کا نظم، اعلیٰ حضرت کی محبت، تاجدار کائنات سے محبت، اور یقین سے کہوں فنا فی الرسول ہے احمد رضا خان صاحب۔ حضور کو مخاطب کیسے کرنا ہے، آقا علیہ السلام پر درود و سلام کس انداز میں پیش کرنا ہے، ہر لحاظ سے احمد رضا خان صاحب نے حضور کی محبت کو کھول کھول کر بیان کیا۔ بر صغیر میں اور بھی ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی محبت کا درس دیا، لیکن عاشق رسول کے نام سے بر صغیر میں یہی ہستی معروف ہوئی، احمد رضا خان صاحب، کہ حضور کی محبت میں انہوں نے بعض شخصیات پر کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا کہ یہ بات آقا علیہ السلام کی شیان شان نہیں، ہم ان کی نیت کی، ان کی محبت کی، ان کے عشق کی قدر کرتے ہیں، لیکن ان کے فتوے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، احمد رضا خان صاحب نے جس طرح تاجدار کائنات سے محبت کا درس دیا ہے، وہ آج ان کے ماننے والوں میں نظر آتا ہے۔
ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جب بھی بیان سے فارغ ہوتے ہیں تو سارے لوگ کھڑے ہو کر یہی سلام پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہی اشعار پر احمد رضا خان صاحب کی اللہ بخشش فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی اس درس کو لے کے چلنا ہے۔ کبھی رسالت مآب سے متعلق مشکوک نہ ہوئیے، کبھی تاجدار کائنات سے متعلق دھوکے میں نہ آئیے۔ حضور سے متعلق ہمارے نظریات قرآن و حدیث کے مطابق ہونے چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہے قانونی بات آقا علیہ السلام سے متعلق، آپ بشر ہیں، آپ نور ہیں، حاضر و ناظر ہیں، مشکل کشا ہیں، مختار قل ہیں، عالم الغیب ہیں، یہ ہیں قانونی مباحث، اس کا محبت سے کوئی تعلق نہیں۔ فقہی آراء موجود ہیں اس پر، اجتہادانہ صلاحیتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے محققین اس پر بحث کرتے ہیں، لیکن ان عقائد و نظریات کے الجھاؤں میں کسی کو حضور کی رحمت سے دور کرنا یا آقا علیہ السلام کا معاذ اللہ گستاخ کہنا، یہ جسارت میں نہیں کرتا اور کوئی اہل علم میں سے نہیں کرتا، چونکہ یہ قانونی مباحث ہیں، علم کی باتیں ہیں، اکیڈیمکلی چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، یہ اکیڈیمک حصہ ہے اسلام کا۔ حضور سے محبت کیا ہے کہ جب بھی میرے حبیب کا نام آئے، میرے چہرے کے تاثرات بتائیں کہ کس ہستی کا ذکر ہوا ہے، میرا دل باغ باغ ہو جائے کہ میں نے کس ہستی کا نام سنا ہے۔ جب بھی مدینے کا ذکر ہو، تاجدار کائنات کی گلیوں کا ذکر ہو، اور آپ کی آل اولاد کا ذکر ہو، آپ کے صحابہ کا ذکر ہو، یہ سب عشق رسول کے تقاضے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، عشق صرف اعمال سے نہیں ہوتا، زبان سے اس کا اظہار بھی ضرور۔ علماء دیوبند تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ سے ضرور مانگا کرو، دعاؤں میں وقت لگاؤ، جتنی زیادہ دعا مانگو گے اللہ سے اتنا تعلق مضبوط ہوگا۔ ایک لحاظ سے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے باتیں کرنا، اسی پر قیاس کر کے میں حضور سے متعلق ایک بات کرتا ہوں۔ حضور کے تذکرے ہم کیوں نہیں کرتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کو کھول کھول کر ہم بیان کیوں نہیں کرتے؟ جو شرعی حدود و قیود ہیں اس کا لحاظ رکھ کر، میں نے پہلے بتایا قانونی معاملہ اور ہے۔ اگر کوئی عالم الغیب آقا علیہ السلام کو نہیں مانتا، حالانکہ اس کا مطلقاً انکار تو حد کفر تک پہنچ جاتا ہے کہ انبیاء غیب نہیں جانتے، زیادہ کم تھوڑا کچھ بعض، یہ الگ بحث ہے۔ باقی اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو قانونی ہیں، اس کا عشق رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو اہل سنت میں متقدمین میں اختلافات ملیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق کچھ جزیات میں اختلافات ہیں، تو اسے عشق رسول سے نہ جوڑا جائے۔ لیکن احمد رضا خان صاحب کا جو کام ہے یہ اس حوالے سے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی محبت کو کھول کھول کر بیان کیا کہ ہم حضور سے بے نیاز نہ ہو جائیں۔ ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج پہ جاتا ہوں، آقا علیہ السلام پر درود بھی پڑھتا ہوں، لیکن جب حضور کا ذکر ہو تو میں اس تحقیق میں پڑ جاؤں کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے۔ آپ بات پر فوکس کریں۔ اگر آپ میں اتنا سینس ہے، علوم کے ماہر ہیں کہ آپ شرک، بدعت، کفر کا تعین کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن عوامی سطح پر صرف یہ سوچنا کہ میں چونکہ دیوبندی ہوں اس لیے میں نے کسی بریلوی سے حضور کا ذکر نہیں سننا، حالانکہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہو، تو آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اور مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ دیوبند کے سٹیج پر، سب کی بات نہیں کر رہا، دیوبند کے سٹیج پر اکثر ایسے سٹیج ہیں، حضور کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن عوام کے اندر وہ جوش نہیں ہے جو اہل سنت میں ہے، بریلوی طبقے میں ہے۔ وہ جوش دکھانا ہے حضور کی ذات کے بارے میں، آپ کی محبت کے بارے میں۔ دیکھیں، اس کو میں فرض واجب بھی نہیں کہتا، بعض لوگ ایسے ہیں کسی پر اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے، وہ اس کا اظہار کھل کے کرتا ہے، لیکن جب اس سے قانونی طور پر بات کی جائے عشق رسول کی تو وہ بریلویت کا نام دے کر انکار کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ یہ کوئی محبت خدا بھی نہیں ہے،
کہ ہم آقا علیہ السلام کی ذات سے غافل ہو جائیں. تو خدارا میں علماء دیوبند کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. علماء دیوبند میں بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو عشق رسول کی اعلیٰ مثال تھے. دکھ ہے عوام کا. اگر بریلویوں میں خرافات آئی ہیں عشق رسول کے نام پر تو کیا دیوبندیوں میں اہانت رسول کا پہلو نہیں ہے؟ عوام کی بات کر رہا ہوں. جاہل عوام ہے، میں کوئی حکم نہیں لگاتا، لیکن یہ بات کیا ممبر سے نہیں آئی حضور کے بارے میں؟ حاضر ناظر کے نظریے کا آپ نے رد کرنا ہے تو اس طرح کی بدتمیزی ہم کیوں کریں کہ حضور اگر ہر جگہ ہیں تو آ کر مصلی پہ نماز پڑھا دیں، حالانکہ وہ سامنے والے کے وہ نشے کو توڑنا چاہتے ہیں اتنی سخت بات کر کے. لیکن جس ہستی سے میرا بھی قلبی تعلق ہے، میرے محبوب ہیں، میں سامنے والے کو ہرانے کے لیے اس طرح دین کی بات اس کو سمجھاؤں. یہی کام شیعہ کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں. وہاں ہم تبرہ اور توہین کا الزام لگا کر انہیں اسلام سے بھی خارج کرنے کو تیار ہیں. حدیث قرطاس کو لے لیں، مسئلہ فدق کو لے لیں، کیسے کیسے نتیجے اخذ کیے ہیں اہل تشیع نے، بالخصوص روافظ نے. تو وہاں ہم توہین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو اسی قسم کی مثالیں دیتے ہیں. میں زبان پر وہ مثالیں لانا نہیں چاہتا جو ذاکرین مجالس میں سناتے رہتے ہیں. اسی قسم کی مثالیں جب یہاں سنائی جائیں گی حضور کا نام لے کر، چونکہ وہ بھی تو کسی نظریے کو بیان کر رہے ہیں، تو وہاں پر پھر یہ کہا جائے کہ یہ توہین نہیں، ہم کچھ اور کہنا چاہتے تھے. آپ تشیع کے بارے میں بھی یہی حسن ظن رکھے. انہیں ابو بکر عمر سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، انہیں اہل بیت سے پیار ہے. یہ میں الزامی طور پہ بات کر رہا ہوں. وہ بھی تو بعض روایات سے ایسے نتائج نکال کر عجیب قسم کی مثالیں دیتے ہیں، عجیب قسم کے نقطے نکالتے ہیں. تو خدارا حضور کی ذات سے ہم جڑے، کوئی ایسی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق نہ کرے جس سے حضور کی توہین کا پہلو نکلتا ہو. ہر بندہ خود اپنا محاسبہ کرے. اور ایک بار پھر احمد رضا خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول ہمیں دیا ہے، کمال کیا ہے، یہ ان کی انفرادیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، کروڑوں رحمت نازل فرمائے احمد رضا خان صاحب. تو آئیں در مصطفیٰ سے جڑے. اور آخر میں ایک شعر سنا دوں: تم پر میرے مولا کی اور عنایت نہ سہی، ارے سن لو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. یہ حضور کا دیا ہوا صدقہ ہے جو آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.